بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس دلچسپ اور سبق آموز ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی جو کہ اپنے وقت میں بغداد کی شان ہیں کے بارے میں آج آپ کو حضرت غوث اعظم کے چند کرامات کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ دوستو، حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں بے انتہا نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی ایک جگہ کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر مٹی کے بت بناتے اور ان کو کہتے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، اور وہ بت اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے۔ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سارا دن ان بتوں سے کھیلتے اور شام کو اللہ کے حکم سے مار کر واپس آ جاتے، اور اگلی صبح پھر اسی طرح پہنچ جاتے اور ان بتوں کو زندہ کرتے اور ان کے ساتھ سارا دن کھیلتے اور شام کو واپس آ جاتے، اور یہ کئی عرصے تک چلتا رہا۔ ایک دن حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اب جوانی کے دور میں داخل ہونے والے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک قبرستان سے گزرے تو ایک عورت اور ایک مرد ایک بچے کی قبر پر بہت زیادہ رو رہے تھے جس کو ابھی دفنانے والے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس ہجوم کے پاس گئے اور پوچھا کیا ہوا؟ تو ان میں سے ایک نے بتایا ان ماں باپ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ لاچار ماں اور باپ اس غم کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ جب یہ بات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو آپ نے اس مردہ بچے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے مردہ، اے بچے، اس رب کے حکم سے زندہ ہو جا جو قیامت کے دن بوسیدہ ہڈیوں سے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ بچہ زندہ ہو گیا اور تمام لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے، اور وہ ماں باپ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شکر ادا کر کے وہاں سے چلے گئے۔ جب اس بات کا پتہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کو لگا تو آپ نے ایک ڈنڈا لیا اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑ گئے، کیونکہ پہلے تو بچپن میں آپ مردہ بتوں کو زندہ کرتے تھے، اب مردہ انسانوں کو زندہ کرنے لگے ہیں۔ آپ کے والد آپ کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور آپ آگے۔ اتنے میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو شیخ اعظم مردوں کو آواز دیتے ہوئے کہا، تمام لوگ اٹھ کر بھاگو، میرا باپ آ رہا ہے، وہ تم سب کو بہت مارے گا۔ آپ کی بات سن کر تمام مردے اپنے اپنی قبروں سے اٹھ کر بھاگنے لگے۔ جب یہ سارا منظر آپ کے والد نے دیکھا تو آپ نے شیخ کو آواز دیتے ہوئے کہا، اے عبدالقادر رک جاؤ۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رکے اور واپس اپنے باپ کے پاس آئے اور ان مردوں کو کہا، تم دوبارہ اپنی اپنی قبروں میں جا کر سو جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا، بابا اگر آپ مجھے پیچھے نہ بلاتے تو یہ مردے قیامت تک اسی طرح بھاگتے رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان دیکھ کر آپ کے والد بھی گھبراہٹ کا شکار ہو گئے کہ یہ میرے اللہ اور اس کے ایک بندے کے درمیان ایک عجوب غریب محبت کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں۔ دوستو، یہاں آپ کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور ایک 70 سالہ بوڑھے بزرگ کا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے مریدوں کے ساتھ بغداد کے بازار سے گزر رہے تھے۔ وہاں آپ نے چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا وقت یاد آ گیا اور آپ اپنے مریدوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ بچے بھی آپ کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ بغداد کی شان ہیں، سارے کا سارا بغداد آپ کا مرید ہے۔ ان بچوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ آج حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آزماتے ہیں، اور انہیں آپس میں فیصلہ کرنے کے بعد ایک بچے کو کہا، جا کر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس جاؤ۔ وہ آپ کے پاس آیا اور کہا، بابا جی رک جائیے۔ شیخ محترم رک گئے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کو بوسہ دیا، سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے بچے بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضور ہم بچے کھیل رہے ہیں اور مجھے بھوک لگی ہے، میں جلیبی کھانا چاہتا ہوں، لیکن ادھر میری باری بھی آ گئی ہے۔ اگر میں جلیبیاں لینے کے لیے جاتا ہوں تو میری باری چلی جائے گی، لہٰذا آپ مجھے جلیبیاں لا کر دے سکتے ہیں۔ جب یہ بات مریدوں نے سنی تو وہ غصے میں آ گئے کہ جس کے سارا بغداد آپ کا مرید ہے وہ آپ کو بچے کہہ رہے ہیں کہ آپ خود ہمیں جلیبیاں لا کر دے سکتے ہیں۔ اتنے میں چند مرید آپ کی طرف بڑھے اور کہا، حضور ہم جلیبی والے کے پاس جاتے ہیں اور جلیبیاں لا کر ان بچوں کو دیتے ہیں،
یہ سن کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ کا اشارہ دیتے ہوئے کہا، رک جاؤ، رک جاؤ۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو کہا، جاؤ تم کھیلو، میں تمہارے لیے جلیبیاں لاتا ہوں۔ دیکھو اس رب کی شان کہ جس کا پورا بغداد مرید تھا، اور وہ بہت بڑی شخصیت ایک عام سے بچے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے جلیبیاں لینے کے لیے جا رہا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیبی والے کے پاس گئے۔ جلیبی والا کافی مایوس تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے قدم رکھا تو اتنا خوش ہو گیا کہ اپنی دکان میں پھولے نہ سما رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جلیبیاں خریدی، اس نے آپ کے آگے جلیبیاں حاضر کر دی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، اے بزرگ، آخر تم پریشان کیوں ہو؟ تمہیں اس عمر میں بھی کام کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا، حضور، جوانی سے بڑھاپے تک یہی کام کر رہا ہوں۔ میں نے زندگی میں بہت سارے کاروبار کیے، لیکن میرے کاروبار میں ہمیشہ تنگ دستی رہی اور میرا کاروبار کوئی بھی نہیں چل سکا۔ ایک دن میں ایک بوڑھے کے پاس گیا اور کہا، بابا جی، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ تو بڑی عبادت کرتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت ڈالے۔ وہ بزرگ مجھے کہنے لگا، میں تو اللہ کا بہت گنہگار بندہ ہوں، میں آپ کے لیے کیا دعا کروں گا؟ آپ بغداد میں چلے جائیں، وہاں جا کر اپنا کاروبار کھولیں اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ آپ کے لیے دعا کرے۔ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کبھی خالی نہیں لاتا۔ یہ سن کر میں وہاں سے چل پڑا، لیکن جب میں بغداد میں پہنچا تو میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، لیکن آپ کہیں نہیں ملے، اور آج آپ کو اپنی دکان پر اچانک دیکھ کر میرے زمین پیر پر نہیں ٹک رہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم پریشان نہ ہو، تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اور اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس بچے کے پاس گئے اور اس کو جلیبیاں دی۔ بچہ بڑے شوق سے جلیبیاں کھانے لگا۔ اس بوڑھے بزرگ کی جلیبیوں میں کافی ذائقہ تھا، لیکن جب ان جلیبیوں کو حضرت غوث اعظم کے ہاتھوں نے چھو لیا تو ان میں ذائقہ دگنا ہو گیا اور بچہ بڑی خوشی سے کھانے لگا۔ جب ان جلیبیوں کو دوسرے بچوں نے چکھا تو انہوں نے آپ سے درخواست کی، حضور، ہمیں بھی جلیبیاں لا کر دیں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ باری باری جلیبی والے کے پاس گئے اور ہر بچے کے لیے جلیبیاں لا کر دیتے رہے، اور وہ بچے بڑے شوق سے کھاتے رہے، اور اسی طرح اس بوڑھے جلیبی والے کی کافی بکری ہو گئی۔ سارے مرید حیران تھے کہ حضور ایک ہی مرتبہ جا سکتے تھے اور ساری جلیبیاں لے کر آ سکتے تھے، لیکن آپ بار بار کیوں جاتے رہے؟ لیکن کسی مرید میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ سے سوال پوچھ سکے۔ وقت گزرتا رہا۔ چند دن بعد آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے مرید آپ کے ارد گرد بیٹھے آپ کی لذیذ باتیں سن رہے تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ اپنے سر پر جلیبیوں کی ٹوکری اٹھائے داخل ہوا۔ وہ وہی بوڑھا بزرگ تھا جس کی دکان پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جلیبیاں لینے کے لیے گئے تھے۔ غوث اعظم نے جب اسے دیکھا تو کہا، بزرگ، تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد، اور تم نے یہ جلیبیاں کیوں اٹھائے ہوئی ہیں؟ تو اس نے کہا، حضور، جب سے آپ نے میرے لیے دعا کی اور آپ میری دکان پر آئے، اللہ نے میرے کاروبار میں برکت ڈال دی۔ پہلے میں سارا دن فارغ بیٹھا رہتا، لیکن اب ہے کہ میرے پاس کھانا کھانے کا وقت بھی نہیں رہتا۔ یہ سن کر تمام مریدوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور غوث اعظم اس دن بار بار اس جلیبی والے کے پاس جلیبیاں خریدنے کے لیے کیوں جاتے رہے۔ ایک دن حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کھلے میدان میں لوگوں کو اسلام کی مزے کی باتیں سنا رہے تھے۔ اتنے میں اچانک بہت تیز رفتار بارش ہونے لگی۔ تمام لوگ بھیگنے لگے اور تمام لوگوں کا دھیان بارش کی طرف بھٹک گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف چہرے کا رخ کیا اور فرمایا، اے میرے رب، اے میرے مالک، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ محفل میں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے بلائی ہے تو بے شک آپ بارش کو برسنے دیں۔ اگر نہیں بلائی تو آپ بہتر جانتے ہیں، آپ نے اپنا چہرہ مبارک ابھی نیچے ہی نہیں کیا تھا کہ پورے بغداد کے اندر بارش رک گئی، اور آپ کی کرامت کو دیکھ کر تمام لوگ حیران ہو گئے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے ایک صحت مند بچے کو چھوڑ کر گئی اور کہنے لگی، حضور، یہ آپ کی خدمت کرے گا، یہ میرے کسی کام کا نہیں۔ یہ سن کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ٹھیک ہے بوڑھی ماں، آپ چلے جائیں۔ بوڑھی عورت چلی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور چند دن کے بعد وہ بوڑھی عورت آپ کے دربار میں حاضر ہوئی تو دیکھا
کہ وہ بچہ خشک روٹی کے ٹکڑے پانی کے ساتھ کھا رہا تھا اور وہ کافی کمزور ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اس بوڑھی عورت نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور پیار کرنے لگی اور کہا، جب میں اس بچے کو یہاں چھوڑ کر گئی تھی کتنا صحت مند تھا اور اب ہے کہ کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس بوڑھی عورت نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور پیار کرنے لگی اور کہا، جب میں اس بچے کو یہاں چھوڑ کر گئی تھی کتنا صحت مند تھا اور اب ہے کتنا کمزور ہو گیا ہے اور روٹی بھی پانی کے ساتھ کھا رہا ہے۔ وہ روتی ہوئی اسی وقت حضور غوث اعظم کے پاس گئی تو حضور غوث اعظم ایک بھنی ہوئی مرغی کھا چکے تھے اور اس کی ہڈیاں ایک پلیٹ میں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس نے فرمایا، حضور آپ خود تو ایک بھنی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں لیکن میری بیٹے گروٹ کے خوش ٹکڑے پانی کے ساتھ کھلا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرغی کی ہڈیوں کی طرف دیکھا اور کہا، اے مرغی اس رب کے حکم سے کھڑی ہو جا جو قیامت کے دن جو بسیدہ ہڈیوں سے انسانوں کو زندہ کرے گا۔ وہ مرغی اسی وقت زندہ ہو گئی اور بولنے لگی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بوڑھی اماں جب آپ کا بیٹا اس مقام پر پہنچ جائے گا تو وہ بھی میری طرح جو چاہے گا کھا لے گا، جو چاہے گا پی لے گا۔ سہیل بن عبداللہ تستری کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اہل بغداد کی نظر سے بہت عرصے تک غائب رہے۔ لوگ آپ کی تلاش میں نکلے۔ اچانک ایک شخص نے لوگوں کو اطلاع دی کہ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دجلہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر سب کے سب دجلہ کی طرف چلے گئے۔ جب دریا پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پانی پر سے لوگوں کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ مچھلیاں بکثرت آپ کو سلام کرتی ہیں اور دست بوسی کرتی جاتی ہیں۔ اس وقت نماز ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ اسی اثناء میں ایک بڑی بھاری جائے نماز دکھائی دی جو تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی۔ اس کے اوپر قرآن مجید کی 2 آیات لکھی ہوئی تھی۔ سہیل بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ جائے نماز بچھ چکی تھی تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ آئے اور جائے نماز کے برابر کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں کے چہرے سے بہادری اور شجاعت عیاں تھی۔ یہ لوگ سب کے سب سر نگو تھے اور ان کی آنکھوں سے سیلاب اشک جاری تھے۔ ان کی خاموشی اور ان کے سکوت سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ گویا قدرت نے انہیں خاموشی ہی پیدا کیا ہے۔ جب تکبیر کہی گئی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے سے عظمت اور ہیبت ٹپک رہی تھی۔ غرض اس جماعت نے اور اہل بغداد نے جو اس وقت آپ کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز کے دوران تمام لوگوں پر ایک وجدانہ کیفیت طاری تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا پڑھی، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بنا کر دعا مانگتا ہوں کہ تو میرے مریدوں کو اور میرے مریدوں کے مریدوں کو جو میری طرف منسوب ہیں روح قبض نہ کر مگر توبہ پر۔ سہیل بن عبداللہ تسری بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا پر ملائکہ کے ایک بڑے گروہ کو آمین کہتے ہوئے سنا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا ختم کر چکے تھے تو پھر ہم نے یہ ندا سنی، تم خوش ہو جاؤ، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ شیخ ابو تقی محمد ابن اظہر صرفینی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں 1 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا رہا کہ وہ مجھے رجال الغیب میں سے کسی بزرگ کی زیارت نصیب کرے۔ اچانک میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری ہوں اور ایک بزرگ بھی وہاں موجود ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ بزرگ رجال الغیب سے ہیں۔ اس کے بعد میں بیدار ہو گیا۔ بیدار ہونے کے بعد میں نے چاہا کہ حالت بیداری میں ان کی زیارت کروں۔ چنانچہ میں اسی امید پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی زیارت کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ جب میں مزار شریف پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بزرگ وہاں موجود ہیں جن کی میں نے گزشتہ رات خواب میں زیارت کی تھی۔ میں نے چاہا کہ مزار شریف کی زیارت سے جلد فارغ ہو کر اس بزرگ کی قدم بوسی کا شرف حاصل کروں، مگر وہ مجھ سے پہلے فارغ ہو کر واپس چلے گئے۔ میں بھی سب چھوڑ کر ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، یہاں تک کہ وہ دریائے دجلہ کے ساحل پر پہنچ گئے۔ ان کے آتے ہی دریائے دجلہ کے دونوں کنارے اس قدر قریب ہو گئے کہ وہ اپنا ایک قدم اس کنارے پر اور دوسرا اس کنارے پر رکھ کر دجلہ سے پار ہو گئے۔ میں نے انہیں اس وقت قسم دلائی کہ وہ ذرا ٹھہر کر مجھ سے بات کریں۔ چنانچہ وہ ٹھہر کر میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے اس کے جواب میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس میں سے میں سمجھ گیا
کہ شاید یہ بزرگ حنفی الملک ہیں۔ اس کے بعد میں واپس ہونے لگا تو مجھے خیال ہوا کہ میں اب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ واقعہ بیان کروں۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ دولت خانے کے دروازے پر پہنچا تو آپ نے اندر سے ہی پکار کر مجھ سے فرمایا، اے محمد بن اظہر، اس وقت مشرق سے مغرب تک تمام روئے زمین پر ان کے سوا حنفی المسلک ولی اللہ اور کوئی نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خادم ابوالرضا بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ ایثار کے متعلق کچھ بیان فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر کی طرف نگاہ اور پھر خاموش ہو گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تم میں سے زیادہ نہیں صرف 100 دینار کے لیے کہتا ہوں۔ بہت سے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 100 دینار لے کر آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک شخص سے 100 دینار لے لیے اور باقی لوگ واپس ہو گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ آپ نے یہ 100 دینار کس واسطے طلب فرمائے ہیں۔ ابوالرضا بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلا کر فرمایا، تم یہ مقبرہ شینیزیہ پر لے جاؤ، وہاں ایک ضعیف العمر شخص ہوگا، اسے یہ 100 دینار دے کر میرے پاس لے آؤ۔ میں حسب حکم مقبرہ شینیزیہ پر پہنچا۔ وہاں ایک بوڑھا شخص بربت بجا رہا تھا۔ میں نے السلام علیکم کہہ کر 100 دینار اس کو دے دیے۔ وہ یہ دیکھ کر بے ساختہ زور سے چلایا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو میں نے اس سے کہا، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ شخص بربت اپنے کندھے پر۔ جب ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے اسے اپنے نزدیک ممبر پر بلوا کر فرمایا، تم اپنا قصہ تفصیل سے بیان کرو۔ اس نے کہا، حضور، میں اپنی کمسنی میں بہت عمدہ گانا بجاتا تھا۔ لوگ بھی کمال اشتیاق سے میرے گانے کو سنا کرتے تھے۔ میں جب بڑا ہوا یا تو لوگوں کا میری طرف سے التفاق بہت کم ہو گیا، اس لیے میں اپنے دل میں عہد کر کے شہر سے بالکل نکل گیا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں مردوں کے سوا اور کسی کو اپنا گانا نہیں سناؤں گا۔ میں قبرستانوں میں پھرتا رہا۔ اچانک ایک دن ایک قبر میں سے ایک شخص نے اپنا سر نکال کر مجھ سے کہا، تم مردوں کو اپنا گانا کہاں تک سناؤ گے؟ اب تم خدا کے ہو جاؤ اور اسے اپنا گانا سناؤ۔ اس کے بعد مجھے کچھ نیند سی آ گئی۔ پھر میں نے اٹھ کر اپنے اشعار پڑھے۔ میں کھڑا ہوا یہی اشعار پڑھ رہا تھا، کتنے میں آپ کے خادم نے آ کر مجھے یہ دینار دیے۔ اب میں گانے بجانے سے تائب ہو کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھر اس شخص نے اپنا ساز توڑ ڈالا اور گانے بجانے سے تائب ہو گیا۔ اس کے تائب ہونے پر باقی 40 آدمی نے بھی، جن کے دینار حضور غوث اعظم نے واپس کر دیے تھے، اپنے 100 دینار اسی کو دے دیے۔ یہ واقعہ دیکھ کر 5 لوگ مزید توبہ طائب ہو گئے۔ دوستو، یہ تھی حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔